اگر والدین زندہ ہیں تو اولاد کسی بھی نیک عمل کا ثواب کیا اس کے والدین کو ملے گا؟ جی زندہ ہوں یا مردہ ہوں ملے گا، صدقہ جاریہ ہے نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ مراد یہ زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ 3 کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، باقی سب کٹ جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو خود نمازیں پڑھ رہا تھا وہ تو کٹ گئی نا، اب مرنے کے بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا نا۔ اگر کوئی پڑھے گا بھی نماز اہل ایمان میں سے تو وہ جنت میں اپنے درجات اس نماز کے ذریعے بڑھا نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دنیا میں جتنی زندگی میں اس نے اعمال کیے ہیں اسی سے اس کو آخرت کا انعام ملنا ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عالم برزخ کے اندر تو اس سے اس کے درجات نہیں بلند ہونے، وہ اس کا اپنا شغف ہے۔ وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کے ان کا کلام ہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کریں گے، ایون نماز بھی پڑھیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، پوری سند المستدرک للحاکم میں، مشکات میں موجود ہے کہ جب کسی مومن کو دفنایا جاتا ہے تو اسے عصر کا وقت قبر میں دکھایا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں، سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز کہیں رہ نہ جائے، اتنا اس کا شوق ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ جو نمازیں ہیں، یا مسلم شریف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہ نمازیں ہیں۔ یا انبیاء کرام بیت المقدس میں مسلم شریف میں آیا کہ جمع ہوئے اور نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، یہ وہ جو نمازیں ہیں نا، یہ اللہ کے شکرانے کی نمازیں ہیں، اس سے آخرت کے درجات کی بلندی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں جو آپ نے عمل کیا نا بس وہی آپ کے وہاں پہ کام آنا ہے، ہر چیز منقطع ہو جائے گی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا وہ بعد میں بھی چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا۔ علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھ دی، ان کی وفات کے بعد بھی انہیں ثواب مل رہا ہے، جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کوئی سافٹ ویئر بنا دیا، کوئی ویڈیو بنا دی اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے، نیک اولاد کا تو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے۔ کیا نماز میں قرآن پاک ترتیب سے پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، ترتیب سے پڑھنا فرض نہیں ہے، پریفریبل ضرور ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے ترتیب ہٹا کے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء کی تلاوت کی جو 4تھے نمبر پہ آتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی۔ تو ترتیب بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خود قرآن اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا ہوا، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ترتیب لگوائی۔ ہاں، جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہ اسی ترتیب سے ہے، پہلے دن سے اللہ کے ہاں اس کی ترتیب یہی ہے، لیکن وہ سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس لیے آپ کو سورہ بقرہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی آلموسٹ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے، یعنی اعلان نبوت کے آلموسٹ سمجھ لیں 13-14 سال کے بعد، وہ شروع میں ہے، اور جو شروع کی صورت ہے سورۃ العلق وہ آخری پارے کے اندر ہے۔ تو سورت کی ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھی، تو وہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھی۔ لیکن مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی، ترتیب کے بغیر بھی پڑھی، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سورت پڑھی ہے تو ضروری ہے اس سے اگلی والی سورت پڑھیں، اس سے اگلی والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اگلی والی بھی، چھوٹی بڑی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پریفریبل ضرور ہے کہ پہلی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام کی لمبی ہوتی تھی۔ بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا زور و اثر کا، اور آخری 2 رکعتوں کا 15 آیات کے برابر، یعنی نبی علیہ السلام زور و اثر میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملاتے تھے، تبھی 15 آیات بن رہی ہے نا اور یہ 15 آیات ادر دین سورہ فاتحہ کے ہیں، اگر کوئی فاتحہ سمیت بھی کرے تب بھی فاتحہ کی تو 7 ہی آیات ہیں، باقی کی جو آیات ہیں 8 تو وہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے۔ البتہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام
فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور آخری 2 میں نہیں بھی ملاتے تھے، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری رکعت میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے، فرض کے اندر روٹین بنی ہوئی ہے، بلکہ حنفی تو صرف 3 دفعہ سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیے ہوں؟ یعنی یہ جو تعویذ آپ یہ نمبروں والے یا کاغذ پہ لکھ کے اس طرح کا دینا تو ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو تعویذ دے دی ہے نا جی، آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا تو ملتے تھے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ دے تو اسے پورا دن ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ بلکہ ترمذی میں تو یہاں تک ایک حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جب نبی علیہ السلام پہ یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، پھر حضور عام دعائیں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ 3 صورتیں ہی پڑھتے تھے۔ یہ سارے وظائف پہ بھاری ہیں۔ دیکھیں نا سورہ اخلاص میں توحید تو قلعہ ہے اسلام کا، اس سے بڑی کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، جو 1 دفعہ پڑھ لے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک قلعے میں۔ اس سے بڑا قلعہ سورہ اخلاص ہے۔ اور سورۃ الفلق، جتنی چیزیں باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جتنی چیزیں بھی شریر تو نے اللہ پیدا کی ہیں تمام کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لو جی سب کچھ کور ہو گیا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور یہ جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں، پھونکے مارنے والی، ان کے شر سے بھی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی۔ اور سورۃ الناس میں جتنی چیزیں اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں، شیاطین جو اندر چھپے بیٹھے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے علماء میں سے ہو چاہے جنات۔ ظاہر ہے یار، اگر نہ یقین ہے تو آپ پوچھ لیں۔ مثلاً آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یہ جو قرآن میں آیا ہے، بریلوی عالم سے، کہ چاہے جنات میں سے کوئی شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو، ان کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو یہ انسانوں میں شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا داتا دربار کا امام ہے؟ وہ کہے گا توبہ جی ہوتے ماشاءاللہ اللہ دے ولی نے۔ تو پوچھے وہ جو رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں گے ہاں او ہاں۔ اور رائے ونڈ والوں سے پوچھیں کہ یہ انسانوں میں جو شیاطین ہے یہ کدھر ہیں؟ کیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ وہ کہیں گے جن رضی اللہ عنہم پہ وہ شیاطین حملہ آور ہوئے ہیں جو المہند میں لکھا ہے، یعنی کہ بریلوی ہے، ان کے بارے میں۔ میرا تو خیر نام لیں گے سارے، وہ بے فکر رہے آپ، لیکن میرے علاوہ بھی ان کو کہیں انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی تو شیاطین تھے نا انسانوں میں، وہ کدھر ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں نا شیعہ، جو دیوبند اور اہل حدیث ہیں یہ بڑے شیطان کے پیروکار ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ والا حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیوں سے بدتر کہنا یہ شیعہ پہ ظلم ہے، کیونکہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہے اور وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہے۔ لاجیکلی بات بالکل ٹھیک ہی ہے۔
اگر ہیں نا تو ظاہر رسول اللہ کا گستاخ تو بڑا شیطان ہوگا نا، صحابہ کا گستاخ تو چھوٹا شیطان ہوگا. ہاں تو اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ ان کو ڈگری دی ہوئی ہے. جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے جن کے اگینسٹ آپ لوگ ریال کھا رہے ہیں نا، اور اس فرقے کو آپ نے سنگل آؤٹ کر کے کافر کے نعرے یہاں لگوائے ہیں، اس سے زیادہ بدتر آپ کے فرقے کو اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں.